سب سے پہلا موضوع یوم عرفہ ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کے سامنے ذی الحجہ کے فضائل کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا، اس وقت میں نے یوم عرفہ کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ دن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بڑی افضلیت کا حامل ہے، بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت والجلال نے اس دن کو عطا فرمایا ہے۔ عرفہ کا دن جتنا ہی زیادہ حجاج کرام کے لیے اہمیت و فضیلت کا حامل ہے، اسی طرح غیر حاجیوں کے لیے بھی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ گویا یہ کہ یکساں طور پر چاہے آپ حج پہ گئے ہوں یا حج پہ نہیں گئے ہوں، اس دن کی فضیلت مسلم ہے۔ اس دن کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں اللہ رب العزت والجلال کا ذکر و اذکار کرے اور مختلف قسم کی دعائیں اللہ رب العزت والجلال سے کرے۔ مختصر طور پر یوم عرفہ کی یہ 3 عبادتیں ہیں۔ نمبر 1 عرفہ کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے۔ نمبر 2 ذکر و اذکار کثرت سے، اور نمبر 3 عرفہ کے دن بطور خاص اللہ رب العزت والجلال کے سامنے انواع و اقسام کے اپنے مسائل پیش کرنے۔ یہ 3 اور اہم اور بنیادی چیزیں ہیں عرفہ کے حوالے سے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، کہا کہ یہ آیت کریمہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، کون سی آیت کریمہ؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس یہودی نے حضرت عمر بن الخطاب سے کہا کہ اگر یہ آیت کریمہ ہمارے یہاں نازل ہوتی ہمارے دین اور ہمارے شریعت کے مطابق لَاتَّخَذْنَاهُ ذَاكَ الْيَوْمُ عِيدًا، تو ہم لوگ اس دن کو، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہم بطور عید کے اسے تسلیم کر لیتے، بطور جشن اسے تسلیم کر لیتے اور اس دن کو بطور عید مناتے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اس یہودی کو یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ اور اسی طریقے سے یوم النحر قربانی کا دن، اسی طریقے سے یوم القر 11ویں تاریخ کا دن، اور اسی طریقے سے ایام تشریق، ان سارے دنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب، کہا کہ یہ چاروں دن یوم عرفہ اور یوم النحر اور اس کے بعد کے 3 دن، گویا یہ 5 دن ہوتے ہیں یوم عرفہ کو شامل کر کے، یہ سارے کے سارے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور آگے حضرت عمر بن الخطاب بیان فرماتے ہیں اس یہودی کے جواب میں کہ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی۔ آگے بیان فرمایا، کہا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور یہ عرفہ کا دن اتفاق سے جمعہ کا دن تھا۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفہ کا دن یوم المشہود ہے اور یہ یوم الجمعہ یوم مشہود ہے. بڑی فضیلت ہے عرفہ کے دن کی، بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن کی. حضرت عمر بن الخطاب نے اس یہودی کو یہ کہہ کے جواب دیا. چنانچہ ہمیں اس دن کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیے جس دن اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے. وَيُبَاهِي عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لوگ یأتون من کل فج عمیق، دنیا کے چپے چپے سے، کونے کونے سے، کشاں کشاں چلے آئے ہیں. اور کس حالت میں آئے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا. کہا پریشان حال نظر آ رہے ہیں، جسم پہ 2 چادروں کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں ہے. چلچلاتی دھوپ میں سر پہ نہ ٹوپی ہے نہ سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر ہے. یأتون من کل فج عمیق. اور آگے بیان فرمایا، کہا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت میں ہیں، پریشان حال نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کے سامنے ان کے احوال کو بیان فرما کر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ جو کچھ ہم سے مانگتے ہیں، جس انداز سے مانگتے ہیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہوں، ان کے تمناؤں کو، ان کے آرزوؤں کو پورا کرتا ہوں. اتنا عظیم دن ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ تم لوگوں کو خاموش کرو. ہم جانتے ہیں کہ عرفہ کے دن اور عرفہ کے علاوہ دیگر ایام میں اللہ رب العزت والجلال مغرب سے پہلے کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان کے اوقات یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اور یہ دن اگر جمعہ کے دن پڑ جائے اور یوم عرفہ کو آ جائے تو اس دن کی مزید فضیلت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ کہا کہ تم صحابہ کرام کو خاموش کرو، ان کی توجہ میرے طرف مبذول کراؤ. حضرت بلال صحابہ کرام کو خاموش کرتے ہیں، جو صحابہ کرام دعاؤں میں منہمک تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. حضرت بلال نے سب کو خاموش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. آپ نے عرفہ کے دن تقریر فرمائی اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا معشر الناس، کہا کہ اے لوگو تمہارے لیے یہ خوشخبری، ان اللہ قد غفر لأہل عرفات ولأہل مشعر وضمن عنہم التبعات. اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات اور اہل مشعر کی مغفرت فرما دی، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. جو لوگ عرفہ کی میدان میں حاضر ہوئے، جو لوگ مشعر حرام مزدلفہ میں حاضر ہوئے، ان سبوں کے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اور یہی نہیں کہ صرف ان کی معافی کا اعلان فرمایا، بلکہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ، ان کے حقوق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی. اتنی زیادہ فضیلت ہے اہل عرفات اور اہل مشعر والوں کی. حضرت عمر بن الخطاب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقریر کو سنا تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ یہ خوشخبری صرف ہم لوگوں کے لیے ہے؟
جو آپ کے ساتھ حج کرنے آئے ہیں یا آپ کے ساتھ عرفہ اور مزدلفہ کے میدان میں حاضر ہوئے ہیں، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے یا ان کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، کہا یہ خوشخبری تمہارے لیے تو ہے ہی ہے، تمہارے بعد بھی قیامت تک جتنے لوگ عرفہ کے اس میدان پر آئیں گے، اہل مشعر کے اس سرزمین پر آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سبوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ اور جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ۔ آپ نے کہا کہ جس شخص نے عرفہ کا روزہ رکھا، صرف ایک روزہ، 9ویں تاریخ کا روزہ، تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدولت اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ذی الحجہ کے پورے 9 دن روزہ رکھتے تھے، جس طریقے سے آپ عاشوراء کے روزے کے ساتھ ساتھ محرم کے ابتدائی 10 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اگر ہم ذی الحجہ کے یہ 9 روزے نہ رکھ سکیں تو عرفہ کے روزے کو ہم نہ چھوڑیں، اس دن کا ضرور اہتمام کریں، اور اس روزے کی حالت میں بطور خاص تکبیرات کا اہتمام کریں، جن تکبیرات کے بارے میں نے بتایا تھا کہ چاند نکلنے سے لے کے 13ویں تاریخ کے شام تک ان تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر بن الخطاب و دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام فرض نمازوں کے بعد بطور خاص ان تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ ویسے چلتے پھرتے بازاروں میں جہاں کہیں بھی ہوں، بلند آواز سے ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عرفہ کے دن عرفہ کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ سب سے بڑی عبادت حاجیوں کے لیے اور غیر حاجیوں کے لیے 9ویں تاریخ کا دن یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، روئیں گڑ گڑائیں۔ مختلف قسم کے انسانی زندگی میں انسانوں کے مسائل ہوتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے مشکلات و مصائب ہوتے ہیں، طرح طرح کے خوف مڈلا رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریے، اللہ رب العزت والجلال کے دربار اور اس کی عدالت میں پیش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیجئے، اور یاد رکھیے عرفہ کا یہ مبارک دن اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر یہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ 1 سال کے بعد پھر یہ عرفہ کا دن آپ کو نصیب ہوگا، اور وہ بھی آپ زندہ رہیں گے یا نہیں اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لہذا ہم اپنے ان قیمتی اور مصروفیات کے ایام میں سے کم 2-4 گھنٹے عصر سے لے کے مغرب تک کا 9ویں تاریخ کو دعاؤں میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، تلاوت کلام پاک میں گزاریں، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے میں گزاریں، اس سے گفتگو کرنے میں لگا دیں۔ اس سے مبارک ایام آپ کی زندگی میں پھر کبھی واپس نہ لوٹیں گے۔ آپ اپنے ماضی کے ان دریچوں کو کھولیں، ماضی کے ان کیمروں کو آن کریں۔ اگر آپ کا ضمیر نہیں جاگا
تو آپ اپنا احتساب کریے، آپ ماضی کو یاد کریے۔ اگر آپ ابھی خوشحال ہیں، ابھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ ماضی کو دیکھیں۔ ماضی بھی اگر آپ کے اچھی گزری تو آپ اپنے آبا و اجداد کو دیکھیے، ان کی پریشانیوں کو دیکھیے اور ان کے لیے قرآن کی زبان میں دعا کیجیے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن کی عظمت اور جس دن کے مقام اور مرتبے کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور عرفہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کثرت سے جہنم سے آزادی کا لوگوں کو پروانہ عطا کرتا ہے۔ اتنا مبارک دن ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عرفہ کے دن کا اہتمام کریے، اس دن کو دعاؤں میں گزاریے، اس دن کو تسبیحات و تکبیرات میں گزاریے۔ ایسا مبارک دن آپ کے زندگی میں کبھی اور نہیں آ سکتا ہے اگر آپ کی نیت خالص ہو، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اگر سچ ہو، صداقت پر مبنی ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے زندگیوں کو بدل سکتا ہے، آپ کے زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو باپ ہونے کے حیثیت سے آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ باپوں ماؤں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو بیٹے ہونے کے حیثیت سے قرآن کے زبان میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنے والدین کے لیے دعا کریں، آبا و اجداد کے لیے دعا کریں، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ آپ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن کے تئیں آپ کے دلوں کے اندر کدورت ہے، دشمنی ہے، عناد ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ غلط پر ہیں تو آپ توبہ کیجئے اور ان مرحومین کے حق میں دعا کیجئے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، عرفہ کے دن ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس دن کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں، اس دن کے عظمت اور اس دن کے فضیلت کو مجروح نہ ہونے دیں۔ یہ بڑا عظیم دن ہے میرے بھائیوں۔